حافظ صاحب، چونکہ ایک پریکٹیکل ڈسکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، انسٹیٹیوٹس کا بھی ذکر ہوا، استاد، شاگرد اور نصاب کے درمیان توازن کس قدر اہم ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بنیادی چیز آپ دونوں کا بہت شکریہ، بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام جو یہاں پر موجود لوگ ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کون ہے جس نے یہ کہا کہ دین کی تعلیم اس جڑ تک تو پہنچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے آپ نے اس کو جنگل میں ڈال دیا ہے، آپ نے اس کو دنیا سے نکال دیا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ایک خاص وضاقتہ ہوگی، ایک خاص لباس ہوگا اور وہی دین کی تعلیم ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ مطلب آپ خود ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک ایسا آپ نے اپنے سامنے ایک حالہ کھڑا کر دیا ہے، ہم اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں، اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں جی، کہ آپ نے ایک ایسی چیز اپنے سامنے کھڑی کر دی ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کی آپ کو نا چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی علامہ فرما رہے ہیں کہ آپ جامعہ میں جاتے ہیں، آپ کو ہر شعبے کے بعد لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ طلب العلم علی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو لازم نہیں ہے کہ ہر کسی نے فزکس پڑھنی ہے، بایو پڑھنی ہے، آپ نے کچھ پڑھنا ہے، لیکن دین تو سب کے اوپر فرض ہے۔ وہ تو ہر پیدا ہونے والے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر لازم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ دین کی تعلیم جو ہے اس کے لیے آپ کو الگ جانا پڑتا ہے؟ پکڑے ان لوگوں کو جو الگ کر رہے ہیں دونوں کو۔ حافظ صاحب، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی، زریاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زریاب صاحب، آج کا جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اس میں کیا اسلامی احکامات اور دینی تعلیم کو اسی طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ اگر ہم اپنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف دیکھیں تو وہاں پر دینی تعلیم اس طرح نہیں ہے، اور اگر اپنے دینی تعلیم کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا مدارس وغیرہ ہے تو وہاں پر دنیوی تعلیم کو کوئی جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے تو حافظ عمران صاحب کو میرا سلام، اور ان کے جذبے کو اس سے بھی زیادہ سلام، اور پھر تیسرا ان کے جس رخ سے انہوں نے اس جڑ کو پکڑا ہے اس کو تیسرا سلام۔ دیکھیں، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے ایجوکیشن کے سسٹم میں اسلام کو تو پڑھاتا ہی نہیں ہے، دین کو تو پڑھاتا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، اب تو وہ نکال دیا گیا، اس کو کہتے تھے ایتھکس، یعنی اصولیات۔ اس کے اندر آتا تھا ایک چیپٹر اخلاقیات کا، یعنی مورلز۔ اس کے بعد ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اسلامیات۔ اس کے علاوہ ایک الیکٹیو سبجیکٹ ہوتا تھا دینیات، جس میں مختلف ادیان کی گفتگو ہوتی تھی۔ یہ ہماری ابتدا تھی اور یہی ہماری انتہا ہے۔ کب یہ سارا سسٹم ہائی جیک ہوا، آہستہ 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 ویسٹرنائز ہوا، اور ہم سے ہماری دینیات، ہماری اسلامیات، ہماری اخلاقیات اور ہماری اصولیات چھین لی گئیں، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اتنا سبلیمنلی ہوا۔ تو یہ حافظ صاحب کے جذبے کو داد دیتا ہوں میں کہ انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت انداز سے کی ہے کہ یہ بائیفرکیشن جو ہے، جیسے میں نے ابتدا میں آپ سے کہا نا کہ دین کا علم یا دینی علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عنایت کر کے اس دنیا میں اتارا تھا۔ زریاب صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، گفتگو اس طرف چل رہی ہے۔ اب ایک اور چیز یہاں سے پیدا ہوتی ہے، جس طرح آپ نے اس کے مختلف مدارج بتائے کہ جو مرحلہ وار ختم کر دیے گئے اور ایک خاص مقصد نظر آتا ہے۔ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت تو نہیں ہے، لیکن واقعاتی شہادتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ جو ظلم اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ اور اس کے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ جو ابھی دودھ پی رہے ہیں، جو ابھی اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے کس نے کھڑے ہونا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ اصولیات کی، اخلاقیات کی، اسلامیات کی اور دینیات کی بات کرتے ہیں تو آج آپ نے پارلیمنٹ کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ کیوں آج کا جو یونین کونسل کا ناظم ہے یا جو ٹاؤن ناظم ہے، جو ضلع ناظم ہے، کیوں آج کا ممبر پارلیمنٹیرین جو کہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، ایم پی ہے یا پھر ایم این اے ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا سینیٹر ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، کیوں وزیر اعظم ہاؤس میں، ایوان وزیر اعظم میں جو مسجد ہے اس میں وزیر اعظم بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتا جمعے کا؟ کیوں پارلیمنٹیرین جو ہے، ہر ممبر پارلیمنٹ اپنی مسجد میں جا کے جمعہ کا خطبہ نہیں دیتا؟ کیوں یونین کونسل کا ناظم اور ٹاؤن ناظم جو ہے اپنی مسجد میں جا کے جمعہ کے خطبات نہیں دیتے؟ کیا یہ صرف کام علماء کے آپ نے خاص طبقہ رکھ دیا ہے؟ یہ کام ان کا ہے؟ کیا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہے کوئی؟
وہ خطبہ جمعہ نہیں دیتے تھے؟ تو یہ جو نظام ہے پاکستان کا جس میں الجھایا گیا ہے، آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ ووٹ لیں اور 2 نمبر ووٹ لیں اور 2.5 نمبر ووٹ لیں اور جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اور جو وہاں پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، یہ کس طریقے سے قوم کے بچوں کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ اسلام نے رہنمائی کرنی ہے نا، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ ایک خاص طبقہ ہوگا جو جائے گا۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جناب آپ کے اوپر لازم ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ نے مومن بنانے ہیں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ کے سوال کا۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے۔ اس لیے یہ جمعہ کا خطبہ نہیں دیتا کیونکہ اس کو جمعہ پڑھانا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے جمعہ کا خطبہ نہیں دیتا۔ تو پھر ہمارے قائد تو نہیں ہو سکتے، ہمارے لیڈر تو نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے لیڈر تو نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں میرا نکتہ آپ نے سننا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں، جس فورن سسٹم کو، جس ایلین سسٹم کو، جس امپورٹڈ سسٹم آف ڈیموکریسی کو اس ملک میں صادر کر دیا ہمارے اوپر، جس کا دین ابراہیمی سے ڈائریکٹ متصادم ہے، جو اس ڈیموکریسی کے سسٹم کے ووٹوں سے یہ ان پڑھ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، جن کو جمعہ تو جمعہ کلمہ پورا نہیں ادا کرنا آتا، اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں۔ جمعہ تو آپ نے بہت جامع گفتگو کر دی ہے، یہ تو کلمہ پوری طرح نہیں پڑھ سکتے۔ ان سے اگر یہ پوچھ لیجئے کہ قرآن پاک میں صورتیں کتنی ہیں، تو یہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ سوال بھی آنا تھا کبھی عوام میں سے ہمیں۔ یہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم جو اسلام سے ڈائریکٹلی متصادم سسٹم ہے، اس کی پیداوار ہیں، اور یہ اس جوہلا کے ٹولے کی پیداوار ہیں جو ان کو ووٹ دیتا ہے، جو ہمیشہ قرآن پاک کے مطابق جاہل ہمیشہ زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور زیادہ تعداد میں ہونے کے جہالت کے کانسیپٹ کو ہم نے جمہوریت بنا کے اپنے اوپر صادر کر دیا۔ ایک بھی شخص نہیں اٹھتا اس بات کو، ایک بھی پڑھا لکھا عالم سمجھدار جو سو کالڈ ہمارے علماء ہیں، وہ نہیں اٹھتے یہ بات۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم والوں کو آپ جاہلوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ 51 جاہل جو ہیں اگر ووٹ دے دیتے ہیں تو 49 پڑھے لکھے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کی طرف مت جانا، اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے سسٹم وہ لے کے آنا ہے جس میں اکثریت کے ووٹ کے اوپر صدر آئے گا، وزیر اعظم آئے گا، تو آپ کے کونسلر آئیں گے، سب آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اینٹی قرآن سے اپنا سسٹم اسٹیبلش کریں گے، اور آپ توقع کرتے ہیں کہ وہاں دینیات ہوگی، وہاں اسلامیات ہوگی، وہاں اخلاقیات ہوگی، اصولیات ہوگی، نہیں، وہاں صرف ان کی جمہوریت کی گفتگو ہوگی، ان کے جمہوری نظام کی گفتگو ہوگی جو یہ چاہیں گے، اور اسی جاہلانہ سسٹم کی پیداوار ہمارے اساتذہ بھی ساتھ ساتھ اسی فیکٹری سے بنتے جا رہے ہیں اور نکلے جا رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ایک ہی درد ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، میں آپ کی بھی اس میں رائے ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ تو خود جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ نہیں وہ نبھا پا رہے، تو وہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے؟ ایک اور ادھر میں پہلو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے پھیلانا ہے، اس کو شعور کا ذریعہ بنانا ہے، تو کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب دیکھیں، جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ اسلامی جمہوریہ کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ خیر اسلام کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر جمہوریت وہی ڈیموکریسی اور یہ دونوں کو آپ ملائیں گے، یہ ترکیب بھی جو ہے اسلام کے خلاف جائے گی۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں مشاورت ہونی چاہیے، شورا ہونی چاہیے، لیکن جو ہمیں معیار یہ نہیں دیتا کہ آپ پرچیوں کو گنیں، نہیں، وہ کہتے ہیں پرچی کو تولیں۔ اچھا، جو پرچی ڈال رہا ہے اس کی اپنی اہمیت کیا ہے، اور اسی لیے جس کی طرف انہوں نے اشارہ حافظ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، بلکہ جو اصل اسلامی نظام حکومت ہے، جب کسی کو گورنر نامزد کیا جاتا تھا، وہ گورنر ہی مساجد میں اگر خطبے دیتا تھا، اب اگر عوام نے یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ ہم اسے قبول نہیں کر رہے تو وہ اس کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے باقاعدہ خطوط ملتے ہیں کہ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، ہم نے اس کے پیچھے جمعے پڑھنے چھوڑ دیے ہیں، یعنی اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم اسے ناپسند کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت وہ تو جو اسلامی جمہوریہ کا یہ ایک ترکیب ہی ہے، اس میں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ریاست کی تو ذمہ داریاں بہت سی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے۔ اب علم کے لیے بھی یہ ہے کہ ہر سطح پر مکمل طور پہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، یعنی کیا مطلب، انہیں آگہی دے، انہیں شعور دے کہ انہیں معاشرے کا ایک مفید شہری کیسے بننا ہے۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ ہم علم آگہی کے لیے، لیکن اس کے لیے تو ریاست نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا نا علماء کرام کا، کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے، اب وہ جو آپ نے اشارہ بھی کر دے کہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، اب اس میں بھی
क्या हुकूमत ये तोलती है कि वो कितना अहले इल्म है, यहाँ पर एक्सपर्ट है, या हुकूमत ये देखती है कि हमारी पार्टी का सपोर्टर कितना है? आप देखते हैं यहाँ पर तो चेयरमैन कमेटियों के तब्दील हो जाते हैं जैसी पार्टियां तब्दील होती हैं सियासी जी, ठीक है। बल्कि अब आपने इशारा किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मेरी उम्मत के 2 तबके ठीक हो जाए सारी उम्मत सही हो जाएगी, एक उमरा दूसरे उलमा। और हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पे उमरा को भी इस्लाह की ज़रूरत है, उलमा को भी इस्लाह की ज़रूरत है। कैसे? फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो हमें कैसे पता चले ये जो अमीर है ये हाकिम अच्छा है और कैसे पता चले ये आलिम अच्छा है? आपने फरमाया सुनो कि अगर तुम देखो कि कोई आलिम किसी हाकिम के दरवाजे पे झुका हुआ है उससे दूरी इख्तियार कर लो, और अगर किसी हाकिम को देखो वो खुद चल के आलिम के दरवाजे पे झुका हुआ उसके करीब हो जाओ। इसका मतलब यह है कि वो जो हाकिम आलिम के दरवाजे पे आ रहा है उसे आगे ही उसे इल्म चाहिए, और वो जो आलिम हाकिम के दरवाजे पे झुका हुआ उसे दुनिया चाहिए।